ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والسلام ورحمة الله وبركاته إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کا 22واں جز سورہ احزاب کی باقی 43 آیات، سورہ سبا مکمل، سورہ فاتر کی 45 آیات اور سورہ یاسین کی 21 آیات، اور مجموعی تعداد 163 بنتی ہے ان آیتوں کی۔ آغاز ہوتا ہے اور خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہے، آپ کی بیویوں سے ہے، اور گزشتہ پارے کے آخر میں بھی خطاب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تھا۔ اور سورہ احزاب میں زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئلی زندگی کے تعلق سے واقعات آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تم میں سے جو کوئی، مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اس سے اجر بھی دوہرا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات کے اندر سورہ احزاب ہی کی جو 21ویں پارے میں کہا تھا کہ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، کہ تم دوسری عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، لہٰذا تم اگر نیکی کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم کو ثواب بھی دوہرا دے گا، جیسے یہاں پر فرمایا اجرہا مرتین۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر تم سے کوئی چوک ہوگی تو اس کا سزا بھی تمہیں زیادہ ملے گی۔ تو یہ ایک اصول ہے، تو جس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس کی پکڑ ہوتی ہے، سخت پکڑ بھی اس کی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سب کے لیے اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ بھی سورہ احزاب ہی کے اندر آیت نمبر 21 ہے، مگر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ عورت کی حیثیت سے عورت اسوہ بنتی ہے اور رول ماڈل بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بڑی بڑی مرتبے والی خواتین، جس کے اندر آسیہ ہے فرعون کی بیوی، مریم بنت عمران ہیں، اسی طریقے سے فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں۔ یہ بڑی عورتیں ہیں، ایک رول ماڈل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی بیویاں بھی جو ہے ایک رول ماڈل ہے عورتوں کے لیے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تم کو ثواب بھی زیادہ دے گا، اور اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو تمہیں سزا بھی ڈبل ملے گی۔ تو دراصل جو ہے وہ ان سورہ احزاب کی آیات کے اندر
یہ بھی ہم نے کل دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایلا اختیار کیا تھا اپنی بیویوں سے، 1 مہینے تک علیحدگی اختیار کی تھی. اور یہ علیحدگی اس لیے تھی کہ مدینہ کے اندر جب ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ مکہ سے مدینہ، تو مالی حالات جو بھی تھے اللہ کے نبی کے ازواج نے دیکھے تھے. اور انصار کی عورتیں جب آتی تھی اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس ہجرت کے ابتدائی دور میں، اور پھر 5 ایک سال گزر جانے کے بعد ان کے زیورات اور حالات جو بدل گئے، خوشحالی آ گئی. مگر اللہ کے نبی کی جو زندگی کا جو معاملہ تھا، لیونگ اسٹینڈرڈ، وہ ایک ہی لائن کے اوپر رہا ہمیشہ. یعنی کئی مواقع ایسے اللہ نے زندگی میں آپ کے لائے ہیں، بڑے مواقع لائے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے تھے. صحابہ کئی مرتبہ آپ سے کہتے تھے کہ ہم یہ آپ کو فراہم کر دیں گے، مگر نہیں، اللہ کے نبی نے ایک ہی سطح کے اوپر اپنی لائف کو رکھا ہے اور اس کو کبھی اٹھنے نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا 23 سال میں اس نے پورا کرنا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر عورتیں جب ان عورتوں کی، انصار کی عورتوں کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کی بیویوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے اخراجات کچھ بڑھائے جائیں. تو اس کے پس منظر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اگر تم کچھ دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دے دلا کے ودا کر دوں، اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مطالبات کو پورا کرتے رہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے تو وہ متاثر ہوگا اس سے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جاتی ہے. اب یہ حکمت ہے، اس سے مراد جو ہے وہ حکمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ اب بہت سی باتیں وہ ہیں کہ ایک تو قرآن کی آیتیں اللہ کے نبی کے گھر میں نازل ہوتی تھیں جب آپ گھر میں ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی باتیں بتاتے جو حدیث وہی غیر مطلوع ہے، یعنی حدیث ہیں. تو وہ گھر کے اندر کتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھیں، اور امہات المؤمنین آپ سے سوالات پوچھتی تھیں. تو وہ سارا علم جو ہے وہ امہات المؤمنین کے پاس امانت ہے، تو اس کا چرچا کرو، اس کو پہنچاؤ لوگوں تک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر والوں سے کہا کہ میری ہر بات جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤ. ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک سوشل لائف ہے اور ایک فیملی لائف ہے، تو جو فیملی لائف کی باتیں ہیں گھر والے سماجی زندگی میں اس کا ذکر نہ کریں، مگر اللہ کے نبی کہہ رہے کہ میری ہر بات بتاؤ. تو ایسی ایسی باتیں جو ہے وہ جو ظاہر سی بات ہے وہ اس لیے ضروری ہے معلوم ہونا لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ کوئی بات چھپنے نہ پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ جو کچھ کہتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ نے وحی کیا ہے وہ حق کے ساتھ وہی بات آپ کہتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہا گیا کہ جو آپ کے گھر میں قرآن کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں وہ وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع ہو احادیث، اس کو آپ بیان کرو، اس کا چرچا کرو، اس کو لوگوں کو بتاؤ. ان اللہ کان لطیفا خبیرہ. پھر وہ معروف آیت آتی ہے جس میں اغلباً 9 صفات ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، پرہیزگار مرد، پرہیزگار عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد. ایسی 9 صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے جنت کا اور مغفرت کا اور اجر عظیم کا. یہ جنرلی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو بھی یہ صفات کے حامل ہوں گے مرد اور عورت. اسی طریقے سے اس کے اندر ایک عنوان اور آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول مومنوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو کسی مومن کے یہ شایان شان نہیں ہے اور نہ ہی مومنہ کے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے منع کر دے. تو جو کوئی ایسی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں جا پڑے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنی ذاتی زندگی کے تعلق سے ایک اور واقعہ اس کے اندر آتا ہے جس کا تعلق زید ابن حارثہ سے
اور زینب رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ تو چونکہ اسلام جو ہے وہ انسانی سطح پر جو ہے وہ مساوات کا قائل ہے، رہا سوال اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو عزت والا ہے وہ سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ دنیا کے اندر کتنے ہی آزاد عورتیں ہیں جنہوں نے غلام مردوں سے شادیاں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ ایک مومن غلام ہو بہتر ہے اس مشرک عورت سے جو تمہیں پسند ہے۔ تو غرض یہ کہ اسلام اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ انسانی سماج میں جو لوگوں نے عدم مساوات پیدا کی ہیں تو اس کو ختم بھی کرتا ہے، عدل کی، انصاف کی بات کرتا ہے اسلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کی اپنی پھوپھی کی بچی یعنی امیمہ بنت عبد المطلب، یہ ان کی پھوپھی تھی، ان کی بیٹی تھی زینب رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی نے یہ نکاح کرایا، مگر بات بن نہیں رہی تھی۔ مگر بات نہ بننے کی وجوہات میں سے یہ تفریق کا معاملہ نہیں، بلکہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک مرد اور عورت کا نکاح ہونے کے بعد ان کے مزاج نہیں ملتے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ان کے مزاج نہیں میل کھا رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بار بار ایسی نوبت آ رہی تھی کہ طلاق کی، مگر اللہ کے نبی نباہ کے لیے ترغیب دے رہے تھے، شوق دلا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے ہو، اس کے تعلق سے اللہ نے اس کے اندر آیات نازل کی ہیں۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ زید ابن حارثہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ظاہر ساتھ اپنی بہو سے نکاح کیا، اس طرح کی بات آ جاتی۔ تو اسلام نے دور جاہلیت کے تمام جو ریتی رواج تھے ان سب کو ختم کیا، عملاً ختم کیا۔ جیسے ایک معاملہ ہمارے سامنے آئے گا ابھی سورہ ممتنہ، اور اس سے پہلے آ بھی چکا ہے، سورہ مجادلہ کے اندر آیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ زہار کا معاملہ ہے، کہ جب شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کوئی کہ ماں سے مشابہت کر دیتا ہے کہ انتی علیہ کا ظاہری امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کے پیٹھ کے مانند ہے، تو گویا کہ طلاق ہو گئی واقع۔ تو ایسی بہت سی جاہلیت کی چیزیں چلی آئی تھی اور لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے تھے، تو اسلام یہ ساری بدعتوں کو اور جہالت کو مٹانے کے لیے آیا ہے، مگر یہ جہالت صرف مٹائی جاتی لفظوں سے نہیں بلکہ عملاً بھی اس زمانے کے اندر مٹائی گئی، اور جو جاہلیت جتنی زیادہ چیلنجنگ تھی اتنا وہ جو آزمائش میں سے گزارے گئے بڑے لوگ، چاہے ابو بکر صدیق ہوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہو، وہ چاہے زینب رضی اللہ عنہا ہو، وہ چاہے زید ابن حارثہ ہو، اللہ کے نبی خود ہوں، تو یہ جو ہے وہ ایک معاملہ تھا کہ بڑا واویلا مچایا منافقین نے کہ اپنی بہو سے نکاح کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ختم کرنا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ سگے بیٹے کی طرح سے ہرگز نہیں ہوتا، لہذا اس کے والد کا نام اس سے منسوب کرو، یعنی لے پالک بیٹا اگر آپ نے گود لیا ہے، منہ بولا بیٹا ہے، تو اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے آپ، اس کا جو اصل باپ ہے اسی کے باپ کے ساتھ میں اس کی نسبت کی جائے اور اسی کے باپ کے ساتھ اس کو جوڑا جائے۔ ایسے تمام کے تمام شریعت کے احکامات اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیے۔ رہا سوال اس کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، تو یہاں پر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں، لہذا جو ہے وہ جہاں تک تعلق ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لہذا نرینہ کوئی اولاد آپ کی زندہ بھی نہیں رہی، جو اولادیں تھیں ان میں آپ کی بیٹیاں زندہ رہیں، اس کے اندر زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا رہ گئی تھیں جو آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد وفات کر گئیں۔ تو بات یہاں پر بیٹیاں تو ہیں آپ کی، مگر مردوں میں سے آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، جو بیٹے تھے آپ کے نرینہ اولاد، اس کے اندر جو ہے وہ قاسم ہو، طاہر ہو، طیب ہو اور ابراہیم ہو ماریہ قبطیہ سے، یہ سب بچپن ہی میں شیرخواری کے عالم ہی کے اندر انتقال کر گئے، تو ویسے بھی آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو مردوں میں سے آپ کسی کے باپ نہیں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر لے پالک بیٹے کا معاملہ کیا ہے یا منہ بولے بیٹے کا معاملہ کیا ہے، تو اس اعتبار سے وہ رسم جو چلی آئی تھی، جیسے ہمارے یہاں پر بھی ہے، راجستھان وغیرہ میں ایک رسم چلتی ہے نیوک کی رسم،
نے وقت. تو ظاہر سی بات ہے یہ رسمیں آج بھی وہاں جاری اور ساری ہے. تو ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مٹانا آسان نہیں ہوتا، اس کا ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. اچھے اچھوں کے دانت کھٹے ہو جاتے رسموں کو ختم کرنے کے اندر. تو یہاں پر ایک بہت بڑی آزمائش سے اللہ کے نبی کو گزرنا پڑا، زینب رضی اللہ عنہا کو گزرنا پڑا، زید ابن حارثہ کو گزرنا، مگر اللہ نے پھر اس کو ختم کر دیا، عملاً ختم کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام کے تمام معاملات ہیں. تو اسی سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا مت پہنچاؤ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے ایذا پہنچائی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ایذا پہنچائی. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک مشن کے اندر کہ جب جب آپ کبھی ساتھ مانگتے تھے وہ ہمیشہ ہاتھ اٹھا دیتے تھے. اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ پر کیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ چلو اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، تو کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون. نہیں مانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منہ دیا، سلوہ دیا، سایہ دیا جہاں جہاں چلتے تھے. مگر اس کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. یعنی موسیٰ علیہ السلام اتنا انہوں نے تنگ کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اے اللہ اب اس قوم اور میرے درمیان آپ فرق کر دے، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا. تو اتنا ان لوگوں نے ایک رسول کی ساتھ دینا چاہیے، اس کی اطاعت کرنا چاہیے، مگر وہ حجتیں کرنا، سوال کرنا اور بے عملی کی طرف بھاگنا، یہ ایذا پہنچانا. کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا سورہ صف کے اندر کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وقد تعلمون انی الیکم رسول اللہ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. لما تؤذوننی، مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو. یہ ایذا تھیں جب جب آپ رسول کی حیثیت سے اطاعت کا حکم دیتے وہ نہیں مانتے تھے. سمیعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اور دوسری طرف آپ کی پرسنل لائف کے اندر ذاتیات کو ایشو بناتے تھے وہ لوگ. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اوپر کوئی برس ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، ایسے ذاتی زندگی کو نشانہ بناتے تھے. سورہ احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کا ذکر آیا ہے. تو جیسے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، اے اہل ایمان تم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت پہنچاؤ. لہذا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اسی کے اندر اللہ کے نبی کے اوپر صلاۃ کا جو حکم آتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں پر اللہ کے نبی کے اوپر جو صلاۃ ہے اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں احادیث کے اندر ہیں، بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی کے اوپر کثرت سے درود پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، دنیا اور آخرت میں بہت فائدے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے معمولات کے اندر اس کو شامل کریں، اللہ کے نبی کے اوپر کو کثرت سے درود پڑھنا. بہرحال اس کو لے کر مستقل بات ہو سکتی ہے، مگر جو ہم پڑھتے ہیں اکثر کہ درود کا حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ سورہ احزاب کے اندر ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے نبی کو ایذا دینے کے معاملے میں اس کی جو پہلو ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی کا ایشو بنانا. دوسرا، اللہ کے نبی بڑے حیا والے تھے، بڑے تحمل والے تھے. تو صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے وقت گزارنا چاہتے تھے، زیادہ سے زیادہ وقت نبی کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے. تو کبھی نبی کے گھر دعوت ہوتی تو یہ وقت سے پہلے آ جاتے تاکہ کچھ سننے کو ملے، تزکیہ ہو. تو جب کھانا ہو جاتا تو دیر سے لوٹتے تھے. اب اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ کے نبی کے گھر میں آپ کی بیویوں کو تکلیف ہوتی تھی، مگر کبھی اللہ کے نبی اس کا اظہار نہیں کرتے. کیسے کہیں مہمان بن کر آئے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس کو جھیل جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو حق بات کرتے ہوئے حیا نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل ایمان، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو وقت سے پہلے نہ جایا کرو، اور جب کھا چکو تو نکل جایا کرو. ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے مگر وہ تم کو بتانے سے حیا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں آتی. تو اس طرح کے یہ ایذا کے تین پہلو ہیں. تو دو یہاں پر ہیں اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے جو ہے روکا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سورہ سبا آتی ہے، اور
سورہ سبا کے اندر بالخصوص جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری اور ناشکری کا عنوان رہ رہ کر جو ہے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے سورہ سبا کا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین سب کچھ اس کی ملکیت میں ہے، آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے۔ دنیا، آخرت میں، زمین میں، آسمان میں، سب جگہ پر اس کی تعریف ہے۔ یعلم ما یلیج فی الارض، جو زمین میں داخل ہوتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، وما یخرج منہا، جو اس میں سے نکلتا ہے اس کو جانتا ہے، وما ینزل من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کو جانتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، وہو الرحیم الغفور، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اور کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے جو عالم الغیب ہے کہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ کفار کا قیامت سے انکار کرنا، تو ان سے کہا گیا کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے وہ ضرور آئے گی قیامت، تم چاہے لاکھ اس کا انکار کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی وہ لوگ ہیں جن کو مغفرت کرے اور اللہ ان کو عزت کی روزی دے۔ تو یہ تقاضا ہے، قیامت کے بعد ہی یہ ممکن ہوگا کہ یہ تقاضا پورا ہوگا۔ جو دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہیں، یہ دارالعمل ہے دنیا، تو دارالجزا ان کو ملے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قیامت آئے، اور آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ان کا بدلہ دے نیکیوں کا۔ پھر جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے صحیح کرتے رہتے ہیں، تو ان کو ان کی گناہوں کے پاداش میں اس کی سزا ملے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت آئے اور انسان کو دوبارہ جی اٹھے اور اس کو اٹھایا جائے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ اسی دو طرح میں سے جو قیامت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے اس پیدا کردہ اشکالات کے جوابات اس کے اندر دیے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، اور جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھیں اس کا ذکر کیا، جس کو ہم جانتے ہیں، لوہے کو نرم کیا جانا، پہاڑ کا آپ کے ساتھ میں شامل ہونا، پرندوں کا شامل ہونا، سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کے اوپر تسخیر دینا کہ 1 مہینے کی مسافت 1 دن میں طے کیا جانا، یہ سب اللہ کی نعمتیں تھیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری نعمتوں کا ذکر جو ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملو، تو نیک عمل کرو، آل داؤد، اے آل داؤد، شکرن، اور اللہ کا شکر ادا کرو، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے تھوڑے بندے ایسے ہیں جو اس کے شکر گزار ہیں۔ اب آپ دیکھیے شکر گزاری کے عنوان کے لیے یہاں پر فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بہت تھوڑے بندے جو میرے شکر گزار ہیں۔ اور سورہ اعراف کے اندر جو ہے وہ ابلیس نے اللہ کے سامنے یہ کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اکثریت کو ناشکر گزار پائے گا۔ اور اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا جو ابلیس نے کہا تھا اپنے گمان کو سچا کر دکھایا۔ تو شکر حقیقت کے اعتبار سے کرنے والے اللہ کے بندے بہت قلیل ہوتے ہیں۔ بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شکر ہے کیا، نہ اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ شکر صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بلکہ شکر جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، شکر زبان سے ہوتا ہے، اور شکر عمل سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا اعملو، عمل کرو اے آل داؤد، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ تو لہٰذا اس سے پہلے ہم یہ شکر دیکھ چکے ہیں، شکر بالقلب کیا ہوتا ہے، شکر باللسان کیا ہوتا ہے، اور شکر بالجوارح کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور پوری محنت کامیابی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم واقعتاً اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اور ان قلیل بندوں میں شامل ہو جائیں۔ عمر ابن الخطاب کے دور خلافت کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دعا مانگ رہے، اللہم جعلنی قلیل من عباد، کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے قلیل بندوں میں شامل فرما۔ تو عمر ابن الخطاب نے کہا کہ یہ کیا دعا مانگتے ہو؟ کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت قلیل بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ تو لہذا اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر آیا ہے،
کل نفس ذائقۃ الموت، اور جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ کوئی نبی کو ہم نے اس کے جسم کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ رہے، اس کو موت آئے گی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو موت نہ آئے۔ تو جب فلما قضینا علیہ الموت، یعنی سلیمان علیہ السلام کو جب موت آئی ہے تو ان کا جو عصا تھا اس کو دیمک چاٹ گئی اور وہ گر گئی، جو ان کا باڈی تھی وہ گر گئی۔ تب جو ہے وہ یہ جنات جو ہے وہ کہنے لگے کہ لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا، ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس طرح اس ذلت والی عذاب کے اندر مبتلا نہ ہوتے۔ اب یہاں پر قریش کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جنات کو علم غیب ہے، یہ گویا کہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو وہ محنت کیے جا رہے، سمجھ رہے کہ سلیمان علیہ السلام سامنے بیٹھے، ان کا سپرویژن ہو رہا ہے، تو اس مشقت میں نہیں پڑتے وہ، اگر پتا چل جاتا تو بہرحال جو ہے وہ رد کیا گیا اس عقیدے کا جو قریش کے یہاں تھا کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طریقے سے قوم سبا کی بستیوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوشحالی دی اور پاکیزہ روزی ان کو دی، اور یہ تمام کے تمام احسانات اللہ نے کیے کہ یہ شام کی طرف، یمن کی طرف جب یہ تجارت کرتے تھے تو دونوں طرف درخت قطار سے تھے، بستیاں کی منزلیں مقرر تھیں، تو سفر کے دوران انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوتی نہیں تھی۔ مگر ہوا یہ کہ یہ قوم آ گئی مستی کے اندر، اور عافیت جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو تو ناشکری پہ اتر آئی، چونکہ دوسری قوموں سے ملتی تھی تو بہت سارے ایڈونچرز کی باتیں ان سے سنتی تھی، تو کہانی قصے جب ہم پڑھتے ہیں، جب پڑھنے کا دور ہوا کرتا تھا، آج گزر گیا، آج دیکھنے کا دور ہے، تو لوگ موبائل کے اوپر فلمیں دیکھتے ہیں، قصے کہانیاں دیکھتے ہیں، سٹوریز دیکھتے ہیں، سیریلز دیکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر زندگی کٹھنائیوں میں سے گزرتے ہوئے جب دکھائی جاتی ہے، ایڈونچرز دکھائے جاتے تو آدمی دھیان سے سنتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے کہ کیسے ایک ہیرو تکلیف میں سے گزر کر آیا۔ تو ایسے نوجوانوں کے اندر بھی ایڈونچر کرنے کا ایک یہ ہوتا ہے۔ تو یہ قومیں جب دوسری قوموں سے ملتی تھی تجارت کی غرض سے، تو وہ جو اپنے ایڈونچر سناتے تھے تو وہ سوچتی تھے ہماری زندگی میں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، سب آرام ہی آرام ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ فقالوا ربنا باعد بین اسفارینا، کہ اے ہمارے رب، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر کو دور دراز کر دے، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ افسانوں کی صورت کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ پھر ساری یہ خوشحالی اور یہ سارا آرام ان کا ختم ہو گیا۔ لہٰذا اللہ نے عافیت دی ہے تو آزمائش نہیں مانگنی ہے، آزمائش کبھی نہیں مانگنی ہے۔ اللہ کے نبی کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک التقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تقوی کا، عافیت کا اور بے نیازی کا۔ تو عافیت اگر اللہ تعالیٰ دے، ہر حال میں اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے، آزمائش نہیں مانگنی چاہیے۔ اور اس طرح کی حرکتیں عملی شکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو عافیت دے تو یہ ایڈونچرز کے چکر کے اندر ہمارے نوجوان گاڑیاں چلاتے ہیں، گاڑیاں اڑاتے ہیں، اسٹنٹ بازی کرتے ہیں، لوکل ٹرینوں کے اندر اسٹنٹ بازی کرتے ہیں، یہ جو ہے وہ عافیت کی زندگی کے خلاف طرز عمل ہے۔ تو پھر بہت سو کی زندگیاں برباد بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے کچھ مثالیں دیکھی ہوں گی، ہم نے کچھ مثالیں دیکھی، ہر ایک نے دیکھا ہے، نوجوان ٹانگوں سے محروم ہو گئے، اب نہ شادی نہ بیاہ نہ کچھ، پڑے رہو اب اپاہج بن کر۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ ناشکری قوم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اندر جو ہے وہ اپنی رزاقیت اور کا بھی بے حساب جو اللہ تعالیٰ نے روزیاں دی ہیں ہمیں، اس کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فاطر آتی ہے، اور سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو تخلیق کیا ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں تو ایک پر والے، دو پر والے، تین پر والے، اور یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کے اندر
جو چاہتا ہے ایکسٹینڈ کرتا ہے، اس کے اندر بڑھاتا ہے. ایک پر والے بنائے تو دو بھی بنائے، دو والے بنائے تو تین والے بھی بنائے، اور جبریل علیہ السلام کو 600 پروں والا اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اللہ جو چاہتا ہے اپنے تخلیق کے اندر اضافہ کرتا ہے. پھر اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہی غالب اور حکمت والا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو ہم نماز کے بعد پڑھتے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی ولا منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ جس کو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جس کو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. اسی کا ذکر اللہ نے کیا. اسی میں اللہ نے عزت اور ذلت کا بھی ذکر کیا. اللہ المعز ہے، اللہ المذل ہے، یہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا، اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی بھی اسی کے اختیار میں. مگر آپ دیکھیے لوگوں کی ایفرٹس عزت حاصل کرنے کے لیے کہاں ہوتی ہیں؟ لابنگ کرنا، چاپلوسی کرنا، ساری چیزیں. یہ جو ہے وہ ہمیں انسانی سماج میں جو گندگیاں نظر آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت نہ ہونا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کو کوئی ذلیل کر نہیں سکتا. پورا اختیار عزت کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو پھر انسان کو جب عزت کے لیے محتاج کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. تو اس کا بھی ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کیا. پھر سورہ فاطر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ من کانا یرید العزت فللہ العزت جميعا. جو کوئی عزت چاہتا ہے وہ سن لے کہ عزت ساری کی ساری اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ شفاعت، اس کا عنوان یہاں پر آیا. شفاعت اللہ الشافع ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس کسی کو اذن دیتا ہے تو وہ اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. مگر شفاعت کل کے کل اللہ کے اختیار میں، اور جس کو اللہ اذن دیتا ہے شفاعت کا وہ اپنے سے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کی چاہے گا اس کے لیے وہ شفاعت، اس کے لیے وہ جو ہے وہ شفاعت اس کی کرے گا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور توحید کے دلائل میں سے اللہ تعالیٰ کی توحید علم کا ہے، اس کا بیان آیا. جو رزق کا بیان ہے توحید کے حوالے سے اس کا بیان آیا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اس کا ذکر اللہ نے کیا. پھر سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے جو ہے جو اللہ کی کریشن میں اختلاف ہے، شروعات یہیں سے ہوتی ہے. اگر آپ سورت میں دیکھو اللہ نے فرشتے بنائے. کیسے فرشتے بنائے؟ ایک پر والے، دو پر والے، تین پر والے. تو ظاہر سی بات ہے ایک پر والے فرشتے کے اوپر دو پر والے فرشتے کو فضیلت ہے، دو پر والے فرشتے کے اوپر تین پر والے فضیلے کو فضیلت ہے، اور جبریل علیہ السلام 600 پر. تو اللہ نے یہاں پر جو بڑھایا ہے فضیلتوں کو، اس سے سورت کی شروعات اور اینڈ بھی ہوتی ہے. تو اب اللہ نے جمادات سے شروعات کی. اللہ نے پہاڑ بنائے. کچھ پہاڑ بالکل سفید ہیں، کچھ پہاڑ بالکل سیاہ ہیں، کالے ہیں، کچھ پہاڑ دھاری والے ہیں. ایسے الگ الگ رنگوں کے پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو نباتات بنائی ہیں وہ الگ الگ اس کے اندر بنائی ہیں. جانور بنائے ہیں وہ الگ الگ بنائے ہیں. اب انسان کیسے؟ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان. اب انسانوں میں فضیلت والے، کتنی پیاری ترتیب ہے. ہم قرآن میں غور نہیں کرتے، جمادات اس کے اندر اللہ نے الگ الگ بنائے. شروعات فرشتوں سے ہوئی. نباتات اس سے تھوڑے فضیلت والے. ویسے بھی جمادات اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، نباتات اپنی جگہ پر اوپر اٹھتے ہیں، ہلتے ہیں اپنی جگہ پر. ان میں اللہ نے الگ الگ بنائے. پھر حیوانات میں اللہ نے الگ الگ بنائے. کچھ رینگنے والے ہیں، کچھ پاؤں پہ چلنے والے ہیں، کچھ تیز چلتے ہیں، کچھ تیز نہیں چل سکتے ہیں. یہ الگ الگ اللہ نے حیوانات بنا. اور انسان بھی اللہ نے بنا، اور انسانوں میں بھی انڈیویجول ڈیفرنسز ہے، الگ الگ ہیں. اور پھر ان انسانوں میں جو ہے وہ جو فضیلت والے ہیں ان کا ذکر کیا اللہ نے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انسانوں کے اندر وہ علماء ہوتے ہیں. اور اسی لیے ان کو اس خشیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ان کو فضیلت ہوتی ہے دوسرے انسانوں کے اوپر، خشیت کی بنیاد پر، کیونکہ وہ اللہ کی معرفت رکھتے اور اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں.
اسی بنیاد پر بعض نے کہا کہ جو اصل میں اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اور سچ مچ جو عالم ہوتے ہیں جنہیں علم کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے، وہ علم جو ہوتا ہے ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے کہ علم وہ بھی ہوتا ہے جس سے انسان میں ڈر نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ علم غیر نافع ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ ایسے علم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو نفع بخش نہیں ہے. کہیں اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہم انی اسألک من علم، اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ نفع بخش علم کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. نفع بخش علم کون سا ہے؟ نفع بخش علم وہ ہے جو دل کے اندر خشیت پیدا کرے، ڈر پیدا کرے اللہ تعالیٰ کا، ورنہ یہ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود. علم کا اثر اگر دل پر ہو تو یہ دوست ہے، اس کا بھی جس کے پاس علم ہے اور اس کا بھی جس کو وہ علم دے رہا ہے اس کے لیے بھی دوست ہے. اور اگر یہ فائدہ دل پر نہیں ہو رہا اس کے تو وہ سانپ ہے علم، اس کو بھی ڈسے گا خود کو اور دوسروں کو بھی ڈسے گا. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ جو فرق بتایا ہے فضیلت کا، اس کے اندر انسانوں میں یہ گویا ترغیب دی گئی ہے انسان کو کہ علم والے بنو اور ایسے علم کا اللہ سے سوال کرو جو دل کے اندر ڈر پیدا کرے. اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع. ایسے دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھ سے ڈرتا نہیں ہے. ومن نفس لا تشبع. اور ایسے نفس سے جو کبھی بھرتا نہیں ہے. 1,00,000 مل گیا ابھی 1 کروڑ کا مالک ہو جاؤں، 1 مکان ہو گیا 10 مکان ہو جائے، جی کبھی بھرتا ہی نہیں. وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اور ایسی دعا سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو قبول نہیں ہوتی، مانگ تو رہا ہوں مگر قبول نہیں ہو رہی، ایسی دعا سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لہٰذا سورہ فاتر کے بعد جو ہے وہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں اس کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں، اور سورہ یاسین کے اندر آغاز ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. اچھا، سورہ یاسین کے بارے میں ہمارے سماج میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ صبح میں پڑھنے سے روزی ملتی ہے. جھوٹ، غلط بکواس ہے سب. اگر کوئی سوچتا ہے تو اپنے دل دماغ میں سے اس کو نکالے. ہاں، روزی کی برکت کیسے ملتی وہ بتایا نا اللہ نے. تو جب آپ جھوٹ کے اوپر چلو گے تو سچ کا پتہ نہیں چلے گا اور سچ کی کھوج نہیں کرو گے. تم سمجھو کہ ہاں یہ روزی ملتی تو پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ. تو اب ہوا کیا کہ قرآن میں سے چھانٹ چھانٹ کر لوگوں نے کیا کیا، صبح میں یاسین پڑھنے سے روزی ملتی ہے تو وہ ایک سورت، رات کے اندر سورہ واقعہ پڑھیں گے تو تنگی دور ہو جاتی ہے، وہ ایک سورت، پھر ایسی پنچ سورہ بول کر ملا دی. اب وہ قرآن کو سالہ سال نہیں پڑھتے مگر پنچ سورہ روز پڑھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ سب جو ہے وہ انسان اسی وجہ سے جو ہے وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کی کتاب سے کٹ جاتا ہے. اور اب تو آیتوں کے بارے میں بتانے لگے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، یہ آیت اتنی بار پڑھو. پہلے صورتیں بتاتے تھے یہ صورت پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، ابھی آیتیں بتاتے ہیں یہ آیتیں اتنی 1000 بار پڑھنے سے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. تو اب وہ آیتیں لکھی ہوئی ملتی ہے. تو اب قرآن چھوڑو اور وہ پنچ پارا پڑھو، قرآن چھوڑو اور یہ آیتوں کا پرنٹ آؤٹ نکالو اور اس کو پڑھتے رہو. کیسے قرآن سے شیطان دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. تو نہ یہ قرآن مجید کا دل ہے جیسے کہ وہ موضوع روایت پیش کی جاتی ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، غلط بات ہے. اللہ کے نبی سے اس کو منسوب کرنے سے ڈرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی جو میں نے کہی نہیں، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں ہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والقرآن الحکیم. اچھا، یاسین حروف مقطعات ہے، اللہ کے نبی کا کوئی نام نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بچے کا نام رکھو یاسین، اللہ کے نبی کا نام ہے. یہ حروف مقطعات ہے. طٰہٰ یہ بھی حروف مقطعات ہے. لوگ نام رکھتے کہتے یہ نبی کا نام ہے. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہمارے سماج میں چلتی ہے، اب کیا کریں اس کو. والقرآن الحکیم، اور حکمت سے بھرپور کلام کی قسم ہے، قرآن کی قسم، یہ قرآن حکمت سے بھرپور ہے. قسم ہے قرآن با حکمت کی. انک لمن المرسلین. نبی آپ رسولوں میں سے ہیں، جو اللہ نے دنیا میں رسول بھیجے انہی سیریز میں سے آپ ایک رسول ہیں. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے کے اوپر. تنزیل العزیز الرحیم. اور یہ قرآن زبردست اس عزیز اور رحیم ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. کیوں نازل کیا گیا؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. کہ آپ ان کو ڈرائیں، انذار کریں کہ جن کے باپ دادا آج تک ڈرائے نہیں گئے ہیں. لہذا جو ہے وہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے پھر یہ پارہ ختم ہوتے ہوتے
کہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ سواؤن علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کچھ ایسے ہیں کہ آپ ان کو انذار کرو یا نہیں کرو وہ ایمان لانے والے نہیں، جیسے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا۔ اور پھر انذار کرنا، بشارتیں ہیں، یہ اہل ایمان کو اور جن کے دلوں میں خیر ہے ان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو جن کے آگے ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی، پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی، تو ان کی گردنیں الل رہی ہیں، تو یہ ہدایت پہ آنے والے نہیں ہیں۔ آپ فذکر، آپ ان کے سامنے پڑھیے جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ آپ ڈرا کس کو سکتے ہیں؟ انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن، آپ ڈرا اس کو سکتے ہیں جو ذکر کی اتباع کرے، جو نصیحت کی باتیں کہی گئی ہے اس کو فالو کرے، یہ نہیں کہ اس کان سے سنے دوسرے کان سے چھوڑ دے، جو فالو کرے اس کو فائدہ دیتی ہے باتیں۔ اس لیے کہ بندہ جب اللہ کی کئی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، ایک قدم، اللہ 10 قدم آتا ہے اس کو اور عمل کی توفیق دیتا، اور عمل، ورنہ اس کو عمل سے اتنا دور لے جا کر پھینک دیا جاتا ہے جو صرف سنتا ہی سنتا ہے۔ تو سننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سن سن کر لوگ سنی ہو گئے ہوئے، سنی، سن سن کر سنتے، صرف عمل کرنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فائدہ کس کو ہوتا ہے انذار کا، نصیحت کا؟ جو عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں اور اضافہ کرتا ہے، اور اضافہ کرتا ہے، اور اضافہ کرتا ہے۔ اور آپ ڈرا اس کو سکتے ہیں جو رحمان سے ڈرے، غیب میں رہتے ہوئے، اکیلے میں، تنہائی کے اندر اللہ سے ڈرے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے، اللہ کے سامنے ڈر کا اظہار کرے اور تنہائی میں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے وہ ڈر اس کے دل سے نکل جائے اور دھڑلے سے گناہ کرے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنائیے، مغفرت کی ان کو بشارت دیجیے، اور ان کے لیے بہت بڑا عزت والا اجر اللہ کے یہاں پر ہے۔ لہٰذا بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں ہم سب لکھتے جاتے ہیں، سب ریکارڈ کے اوپر آ رہا ہے، کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے، ایک ایک باریک سے باریک عمل اس کے انسان کے سامنے آئے گا۔ جو یہ آگے بھیجتے وہ بھی لکھتے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، اور جو پیچھے چھوڑ کر مریں گے وہ بھی لکھتے ہیں۔ پیچھے چھوڑ کر کیا مرے گا آدمی؟ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو اس کا اثر انسان کی اپنی ذات تک ہوتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ کر کے وہ مر جاتا ہے مگر پیچھے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے 52 پتوں کا تاش ہے، کس نے ایجاد کیا ہے؟ واللہ عالم بالصواب۔ 52 پتوں کا تاش ہے مگر پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے۔ اب جس نے یہ ایجاد کر کے مر گیا، کتنے سال ہو گئے، سب کا گناہ اس کے سر کے اوپر آئے گا۔ تو جو یہ آگے بھیجے ہم نے لکھا ہے، جو کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور جو چھوڑ کر مر گئے پیچھے گناہ۔ تو اس لیے انسان اچھے کام چھوڑ کر بھی مرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک، اس نے کوئی رفاع عامہ کا کام چھوڑ کر گیا ہے، یعنی لوگ اور اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، ٹیوب ویل، کنواں کھود دیا، درخت لگا دیا، بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 2، کوئی علم کی بات چھوڑ کر اس دنیا سے گیا تو اب لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سب جو انہوں نے چھوڑا ہے پیچھے مرنے کے بعد، وہ اچھا ہو برا ہو، سب آن ریکارڈ ہے، اور جو آگے بھیجا تھا زندگی میں وہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ لہذا ہر ایک کا جب رسولوں کا پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، تو رسول جب آئے ہیں، ایک بستی کا اللہ نے ذکر کیا، تو بستی کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کہتے کہ یہ مینڈک کا عذاب، یہ ٹڈی کا عذاب، یہ تمہاری وجہ سے آتا، تم منحوس ہو۔ تو ایسے نبیوں کو اور ان کی اتباع کرنے والوں کو لوگ منحوس کہتے تھے۔ لہٰذا جو ہے وہ اس سے بڑھ کر منحوسیت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے بتایا کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے اور وہ انکار کرتے ہیں، یعنی یہ سب سے بڑی منحوسیت ہے کہ ایک انسان حق اس کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ ماننے سے منع کر دے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان 2 رسولوں کا ذکر کیا، پھر ان کی مدد کے لیے ایک شخص جو ہے وہ ایک بستی سے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ ان رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجر، یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے، تم سے کوئی فیس چارج نہیں کر رہے، کچھ مانگتے ہیں کیا تم سے؟ تو ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں اور خود بھی ہدایت کے راستے کے اوپر ہیں۔ اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ان کی بات نہیں مانوں، لہٰذا جو ہے وہ عبادت نہ کروں میں اپنے رب کی، اور ان کی بات نہ مانوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس رب نے۔ لہٰذا جو ہے وہ اس کے بعد ان لوگوں نے، بستی کے لوگوں نے اس کا مرڈر کر دیا، اس کی ہتیا کر دی، قتل کر دیا، شہید کر دیا اس کو۔
تو اس کے بعد اس دنیا میں جانے کے بعد اس کا جو جملہ ہے، اس کے احساسات ہیں، ابھی ہم نہیں جان سکتے، مگر اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ مر گیا، وہ شہید ہو گیا. وہ کیا کہہ رہا ہے پتا ہے؟ اس کے فیلنگز کیا ہے؟ یا حسرتن علی العباد، بندوں کے اوپر حسرت ہے. ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ اس کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو پتا چل جاتا کہ میرے رب نے میرے ساتھ کتنا عزت والا معاملہ کیا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے. اب یہ عزت والا معاملہ کیا ہے تو ہم کو پتا چلتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہے. پھر سورہ آل عمران کے اندر اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں، وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور وہ روزی کیسے پا رہے؟ وہ نبی نے بتایا کہ ان کی روحیں جو ہے وہ سبز رنگ کے پرندوں میں ڈالی جاتی ہے اور جنت الماوا سے کھاتے پیتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ اللہ کے عرش کے نیچے قندیل ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سلسلہ اس قصے کا آگے پھر جاری رہتا ہے 23ویں رکوع کے اندر، 23ویں پارے کے اندر سورہ یاسین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.